Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to Quran class with Sijil. Thank you so much for joining me again. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 20 تک سیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پریویس لیسنز یعنی جو لیسنز ہمارے قرآن مجید کے ہو چکے ہیں ان میں کوئی ٹائپنگ کی غلطی، کوئی ایڈیٹنگ کی یا میرے بولنے میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہوئی تو اگر وہ میں ویڈیو کے اندر نہ بتا سکوں تو میں اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا کروں گا، تو آپ وہ بھی کائنڈلی دیکھ لیا کریں. تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں آیت نمبر 8 سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور، من سے، الناس سے انسانوں، اور انسانوں میں سے ہے، من جو، یقولو کہتا ہے، قول سے، قول مطلب کہنا، یقولو وہ کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے. اب آپ اگر سوچیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو واحد صیغہ یوز ہوا ہے، یقولون نہیں آیا، یقولو آیا ہے اور آگے آمنا آیا ہے، یعنی بات جمع کی ہو رہی ہے اور صیغہ واحد استعمال کیا گیا. تو ایسے ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں فوج جو ہے، یہ جب ہم فوج کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی ایک بندہ یا ایک فرد نہیں آتا بلکہ جمع کی بات ہوتی ہے، تو پوری فوج مراد ہوتی ہے. لیکن ہم اس کو کہتے ہیں فوج آ رہی ہے، قوم سو رہی ہے، قوم میں ایک بندہ تو نہیں ہوتا. تو ہر زبان میں یہ اسلوب پایا جاتا ہے. تو یہاں پہ انسانوں کے ساتھ واحد صیغہ یوز ہوتا ہے عربی میں. تو انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے، ہم نہ ہم. میں نے کہا تھا نون کی آمیزش جہاں بھی پائی جائے گی وہاں ہم یا یو کا ترجمہ آئے گا. بے ساتھ، اللہ ہے، اللہ یعنی اللہ پر. تو انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. و اور، بے ساتھ، الیوم یوم یعنی دن، الآخر آخرت کے، یعنی ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. واہ جبکہ، حالانکہ، ما نہیں. آپ تو پڑھ چکے ہیں ترجمہ ما کا مطلب جو ہوتا ہے، لیکن یہاں ما جو ہے وہ نہیں کا ترجمہ اپنے اندر رکھتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے قرآن میں ایسا اسلوب بھی پایا جاتا ہے اور ہر زبان میں ہوتا ہے. ہم وہ، جبکہ یا حالانکہ نہیں ہے وہ، بے ہرگز، مؤمنین مومن. اور انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں. اب دیکھیں اللہ تو دل کے حال جانتا ہے نا، صرف اللہ ہی ہے کہ جو سینے میں چھپی باتوں کو جاننے والا ہے. اس لیے اللہ وہ بات بتا رہا ہے جو اور کوئی بھی جان نہیں سکتا. منہ سے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت پر اور اللہ پر ایمان لائے، لیکن ایسا نہیں ہے. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. واہ اور، الذین ان لوگوں کو جو، آمنو ایمان لائے. وہ اللہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. واہ جبکہ، ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا سوا، انفسا نفسوں کو یعنی جانوں کو، ہم اپنی. جبکہ یا حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، یعنی وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ایسا کر کے. یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ظام میں، اپنے غلط خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. واہ اور، ما نہیں، یشعرون وہ شعور کر رہے، وہ عقل سے کام نہیں لے رہے، وہ اس بات کو جان نہیں رہے، وہ جاننا نہیں چاہتے. فی بیچ، قلوب دلوں، ہم ان کے، مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے. فا پس، زیادہ کیا، ہم انہیں، اللہ نے، مرض کے طور، اللہ نے انہیں زیادہ کر دیا. یا جن لوگوں کے دلوں میں یہ مرض ہوتا ہے
کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں، تو اللہ ان کی منافقت کو، ان کے اس مرض کو بڑھا دیتا ہے۔ واہ اور لا واسطے، ایک اور ورڈ آ گیا، انشاءاللہ تعالی میں اسکرین پہ لکھ دوں گا۔ لا واسطے، ہم ان کے، عذاب عذاب ہے، علیم بہت دردناک، بے بوجہ، ما جو، بے ساتھ پڑھا ہے نا ہم نے، یہاں بوجہ کے سینس میں، ما جو، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے، تو اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم ایمان لائے، اصل میں دل سے ایمان نہیں لائے۔ ایمان والے باقی لوگ جو حقیقت میں ایمان والے ہیں یا دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ منافقت کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ اور اذا جب، قیلا کہا گیا، قالا اس نے کہا، قیلا کہا گیا، یہ بھی میں لکھ دوں گا، یہ بھی کافی دفعہ آیا ہے قرآن میں جی۔ لا واسطے، ہم ان سے، اور جب کہا گیا ان سے، لا نہ یا نہیں، تفسدو تم فساد کرو، فی بیچ، الارض ارتھ میں، زمین میں، یہ جو ارتھ انگلش میں ہم بولتے ہیں یہ عربی سے ہی آیا ہے۔ قالو کہنے لگے یا کہا انہوں نے، انما یقیناً یہی ہے کہ، ایک اور ورڈ کا اضافہ ہو گیا ہے، اننا یقیناً ہوتا ہے، انما یقیناً یہی ہے کہ، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ایسے منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو ارتھ میں یعنی زمین میں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، جان لو، انا یقیناً، ہم وہ، ہم وہی ہیں، المفسدون فساد کرنے والے، یہی فسادی ہیں اصل میں، ولیکن لیکن، ولیکن لیکن، یہ ایک اور ورڈ کا اضافہ ہو گیا، لا نہیں، یشعرون وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ واہ اور اذا جب، قیلا کہا گیا، لا واسطے، ہم ان کے، آمنو ایمان لاؤ، اور جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ، کا مانند، جیسا کہ، مثال کے طور پہ، یہ کا جو ہے آپ نے تو پڑھا ہے اس کا مطلب تو، تجھ یا تیرا ہوتا ہے، لیکن کا جب ورڈ کی شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب مثال، مانند ہوتا ہے۔ ما جو، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ، جیسا کہ جو، آمنا ایمان لائے، الناس انسان، تو جیسا یہ انسان ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، قالو کہا انہوں نے یعنی کہنے لگے، کیا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں، پھر نون کی آمیزش تو ہم آ گیا، کیا ہم ایمان لائیں، کا جیسا کہ، ما جو، آمنا ایمان لائے، السفہاء یہ بے وقوف لوگ، ایمان والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں جیسا یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ الا خبردار، انا یقیناً، ہم وہ ہیں، ہم وہی، السفہاء بے وقوف، ولیکن لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ علم کر رہے، وہ اس بات کو جاننا ہی نہیں چاہ رہے۔ واہ اور اذا جب، لقو ملاقات کی انہوں نے، جب وہ ملے، الذین ان لوگوں سے جو، آمنو ایمان لائے، اور جب انہوں نے ایمان والوں سے ملاقات کی، قالو کہنے لگے یا کہا انہوں نے، آمنا ایمان لائے ہم، واہ اور اذا جب، خلو خلوت پائی انہوں نے یعنی اکیلے ہوئے وہ، الا طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، شیاطین شیطانوں کے، ہم اپنے، اور قالو کہا انہوں نے، انا یقیناً ہم ہیں، مع ساتھ، کم تمہارے، تو ان سے کیا کہنے لگے، یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما یقیناً یہی ہے کہ، نحنو ہم، مستہزئون ان سے استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اصل میں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ان شیطانوں سے کہ جو ہر قسم کی قرآن کے خلاف یا اللہ کے کلام کے خلاف جو شیطانیاں ہوتی ہیں ان میں
انوالو یعنی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ ہے، یستہزئ مذاق بنا دیتا ہے، بے ساتھ ہم ان یعنی اللہ ان کوئی مذاق بنا دیتا ہے، واہ اور یمدو وہ مد دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، ہم انہیں فی بیچ طغیانی یعنی سرکشی، ہم ان کی وہ یعنی اللہ انہیں سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، یا مہون وہ بھٹکتے رہتے ہیں، تو وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا گمراہ کرنا، یعنی اللہ جب توفیق سلب کر لیتا ہے تو اللہ پھر انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ان کا کسی قسم کا بھی پھر چانس نہیں رہتا ہدایت پر آنے کا۔ اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ جو اشتروا خریدا جنہوں نے، الضلالۃ گمراہی کو، ضلالت گمراہی، بے ساتھ یعنی بدلے، الہدا ہدایت کے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ پس ما نہیں ربحت فائدہ مند ہوئی، تجارت ہم ان کی، تو یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور ما نہیں کانو تھے وہ محتدین ہدایت پانے والے، اور وہ ہدایت پانے والے تھے بھی نہیں۔ مثال ہم ان کی، کا مانند مثال کے ہے، الذی اس کے جو استوقدہ سلگھائی جس نے، نارن آگ، ایسے لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ سلگھائی، پس لما جوں ہی اضاءت روشن کیا اس آگ نے، ماحول کو، ہو اس کے یعنی اس بندے کے ماحول کو جب اس آگ نے روشن کیا، ذہبا چلا گیا، اللہ بے ساتھ نورہم ان کے نور کے۔ تو عربی کا ایک اسلوب سمجھ لیں کہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، جیسے میرا بھائی اگر شیر بہادر کوئی چیز جیسے کہ کتاب یہاں سے لے جاتا ہے تو میں کہوں گا کہ شیر بہادر کتاب لے گیا ہے، لیکن عربی میں اسی جملے کو کہا جائے گا کہ شیر بہادر کتاب کے ساتھ چلا گیا۔ تو اسی طرح سے اللہ ان کے نور کے ساتھ چلا گیا، یعنی اللہ ان کا نور لے گیا، یعنی اللہ نے ان کی دیکھنے کی صلاحیت ہی لے لی، اور تارا کا چھوڑا اس نے، ہم انہیں یعنی اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، فی بیچ ظلمات اندھیروں کے یعنی گمراہی کے اندھیروں کے، لا نہیں یبصرون وہ دیکھ سکتے، کہ وہ دیکھ اب نہیں سکتے۔ تو گمراہی جو خریدتے ہیں یعنی ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیتے ہیں، قرآنی عقائد کے بدلے باطل عقائد خرید لیتے ہیں، یعنی لے لیتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ تجارت ان کی کوئی کسی کام نہ آئے گی، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایک ایسے بندے کی سی ہے کہ جو آگ جلائے اور عین اس وقت کہ جب وہ آگ اس کو فائدہ دینے لگے تو اس کی نظر چلی جائے۔ تو اسی طرح سے یہ لوگ سارے اسباب دنیا کے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، گمراہی خریدتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ آخرت کا کچھ سامان کریں، جیسا کہ میں اور آپ اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا محنت کی ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے ایک دھوکے پر محنت کی ہوتی ہے، دنیا ہی کے لیے صرف کی ہوتی ہے اور اس دھوکے میں آئے ہوتے ہیں، تو پھر اینڈ یہی ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں سے ان کو فائدہ اٹھانے کا ٹائم آتا ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقائد ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، جو باطل عقائد اکٹھے کیے ہوتے ہیں تو وہ اینڈ پہ فائدہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پھر ان کی موت ہو جاتی۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، پس ہم وہ لا یرجعون رجوع نہیں کریں گے، یہ رجوع نہیں کریں گے۔ بہرے ہیں یعنی حق بات کو سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں، بہرے ہیں نہیں بنے ہوئے ہیں، بکمن گونگے ہیں نہیں بنے ہوئے ہیں، عمیون اندھے ہیں نہیں بنے ہوئے، پس ہم وہ لا یرجعون رجوع نہیں کریں گے، یعنی حق بات پر نہیں آئیں گے۔ او یا کا جیسے کہ سیبن یا مثال ہو، سیبن ایک بادل کی، من سے، السماء آسمان سے، فی بیچ ہے جس کے، ظلمات اندھیرے ہوں، اور رعد کڑک ہو، برقن اور بجلی ہو، یجعلون
وہ بنا لے اصابع انگلیاں ہم ان کی فی بیچ آذانہم کانوں ان کے، تو وہ ایک آسمان کے بادل کے جس میں اندھیرے بجلی اور کڑک ہے اس کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، من سے سوائک گرنے والی بجلیوں، یعنی گرنے والی بجلیوں کی وجہ سے، حذرا ڈر سے، الموت موت، تو موت کے ڈر سے اور گرنے والی بجلیوں کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، واہ جبکہ اللہ محیطن احاطہ کیے ہوئے ہے، بے ساتھ یعنی کا الکافرین کافروں، اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، جبکہ اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے۔ دیکھیں یہ کیا مثال دی جا رہی ہے کہ یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو بالکل ایک اللاجیکل غیر منطقی بات کر رہے ہیں، کہ وہ ایک بادل سے ڈر رہے ہیں کہ بجلی نہ گر جائے ہمارے اوپر، اور اس کا طریقہ کیا انہوں نے نکالا ہے، ان کی اپروچ یہ ہے کہ وہ کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں۔ اب کانوں میں انگلیاں دینے سے نہ تو وہ بجلی سے بچ سکتے ہیں، تو نہ کوئی اور ان کو فائدہ ہوگا، تو اس لیے ان کی ساری اپروچ ہی غلط ہے۔ ان کو چاہیے، یعنی ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر کے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کے متقی بن جائیں، اللہ کے کلام پر جو ہے وہ عمل کرنے لگ جائیں، بجائے اس کے کہ وہ جھوٹے عقائد کے پیچھے چل کے تو جھوٹ اور گمراہی میں ہی زندگی گزار دیں۔ تو اپروچ اپنی ٹھیک کرنی چاہیے، جیسے اس بندے کی اپروچ کہ جو کانوں میں انگلیاں دے کے یہ سمجھے کہ وہ گرنے والی بجلی سے بچ جائے گا، یہ لوگ گمراہی خرید کے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، اور سب کا سب ان کے سنے سنائے اور جھوٹے اور باطل عقائد پر بیسڈ ہوتا ہے۔ یکادو قریب ہوتا ہے، البرق بجلی، یختف اچک لے، ابصارہم بصارتیں ان کی نظریں لے جائے، کلما جب کبھی بھی، اضاء روشن کیا اس نے، لہم واسطے ان کے، مشو چل پڑے، فی بیچ ہے اس، تو یہ باطل لوگوں کی روش بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی ان کو کوئی ایسے اسباب نظر آتے ہیں کہ کوئی راستہ نظر آتا ہے تو اس پہ چل پڑتے ہیں، یعنی کوئی روشنی، کوئی دنیا کا سبب جس میں ان کا عارضی فائدہ ہو رہا ہو تو اس پر چل پڑتے ہیں۔ واہ اور اذا جب، اظلم یعنی اندھیرا کیا اس نے، علیہ اوپر، ہم ان کے، قاموا کھڑے کے کھڑے رہ گئے، یعنی جیسے ایک دم سے بجلی کڑکتی ہے تو تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور پھر اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ یعنی باطل لوگوں کی اپروچ یہ ہے، جو قرآن سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، نہ اس طرف آنا چاہتے ہیں اور باقیوں کو بھی روکتے ہیں، ان کی اپروچ غلط ہے۔ یعنی جب دنیاوی اسباب جو ان کو اپنے حق میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جب دین پر عمل کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہو رہا ہوتا ہے تو اس پر چل پڑتے ہیں، لیکن جب تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور جو کام ان کو پسند نہیں ہے تو اس میں وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جب انہیں ہدایت میں تھوڑا بہت فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک ان کی ایک باطل سی جو روش ہے وہ بیان کی گئی ہے، تو جب انہیں تھوڑا سا روشنی نظر آتی ہے تو چلتے ہیں، پھر نقصان کا خدشہ ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ یہ کشمکش کا شکار ہیں، یہ نہ ایک طرف ہیں نہ اس طرف ہیں۔ واہ اور لو اگر، شاء مشیت فرمائی ہوتی، اللہ نے، اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا، لا ضرور، ذہبا چلا جاتا، بے ساتھ، سماعت ہم ان کے، اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو وہ ان کی سماعت لے جاتا، واہ اور ابصار بصارتیں ہم ان کی، اور ان کی بصارتیں بھی لے جاتا۔ تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت ان کا احاطہ کیے ہوا ہے، کہ اللہ جس وقت بھی چاہے، دیکھیں اللہ کی یہ دین ہے، سماعت اور بصارتیں اللہ جب چاہے وہ لے سکتا ہے، تو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ تمام اسباب اللہ کے حکم یعنی اس کی مشیت سے ہی مؤثر ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انا یقیناً اللہ علی اوپر، کل شیء شے کے، قدیر قدرت والا ہے، یقیناً اللہ کل شے پر یعنی ہر شے پر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں آج کے سبق میں جو
ریلیٹ ہم کرتے ہیں آیات، اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کو آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو مثالیں یہاں پہ آج قرآن کے لیکچر میں بیان ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ ان سے کیا سمجھے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی جو مثالیں ہیں وہ اتنی حکمت پر مبنی ہیں کہ جتنا زیادہ آپ چاہیں اتنے زیادہ آپ حکمت کے موتی اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ پلیز سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو روز کے جو لیسنز ہیں یہ ملتے رہیں اور آپ اپنی کنوینئنس کے حساب سے، اپنی آسانی کے حساب سے اس کو سنتے چلے جائیں اور اس سفر کو جاری رکھیں، اور کبھی بھی اس کو مت چھوڑیے گا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرف جائیں گے، حق کی طرف یا باطل کی طرف۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں آپ نے اطمینان حاصل کرنا ہو تو اللہ کے ذکر یعنی قرآن کی طرف آئیے گا، آپ کو ضرور اطمینان ملے گا اور ہمیشہ کی جنتیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔